اب ہم دیکھتے ہیں کہ آ اور این کہاں استعمال ہوتے ہیں. آ اور این is used before a singular countable common noun that is not particular. آ یا این واحد قابل شمار یعنی گنے جانے والے کامن ناؤن سے پہلے جو مخصوص نہ ہوں استعمال ہوتے ہیں، جیسے a book, a boy, a man, a student, an egg, an apple, an orange. اب یہ نوٹ کیجئے کہ آ کہاں استعمال ہوتا ہے اور این کہاں. این ان ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں جو وال ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے an egg, an apple, an orange. اور آ ان ناؤن سے پہلے استعمال ہوگا جو کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے a book, a boy, a man, a student. آ اور این کے استعمال کے لیے یہ فارمولا یاد رکھیں. Singular countable common noun consonant sound a is used. Singular countable common noun vowel sound an is used. بعض اسٹوڈنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وال سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این لگایا جاتا ہے اور کانسوننٹ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ لگایا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آ اور این کے استعمال میں فرق وال ساؤنڈ اور کانسوننٹ ساؤنڈ کی بنا پر کیا جاتا ہے، نہ کہ وال اور کانسوننٹ لیٹرز کے لحاظ سے. مثلا ہی اسٹڈیز ان اے یونیورسٹی، حالانکہ یونیورسٹی کے شروع میں یو ہے جو وال ہے، لیکن چونکہ یونیورسٹی کی ساؤنڈ وال نہیں اس لیے یونیورسٹی سے پہلے آ لگاتے ہیں. اسی طرح آئی ہیو بین سٹنگ ہیئر فار این آر، حالانکہ آر کے شروع میں ایچ ہے جو کانسوننٹ ہے، لیکن چونکہ ایچ کے سائلنٹ ہونے کی وجہ سے آر وال ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آر سے پہلے این لگاتے ہیں. ڈیئر لسنرز، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وال ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این اور کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ لگانے کی وجہ کیا ہے. اگر ہم وال ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے این کی بجائے آ لگائیں، جیسے a elephant یا a apple، تو آپ غور کریں کہ ہمیں بولتے ہوئے تھوڑی دقت ہوتی ہے. آ اور ایلیفینٹ یا آ اور ایپل کے درمیان تھوڑا پاز یعنی وقفہ دینا پڑتا ہے، جبکہ ایلیفینٹ یا ایپل سے پہلے این لگانے کی صورت میں بولنے میں سہولت ہوتی ہے اور ہم بغیر کسی پاز کے بڑی روانی سے an elephant یا an apple کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے آ کی بجائے این لگائیں، جیسے این ڈاگ یا این بک، تو بولنے میں مشکل ہوتی ہے اور این اور ڈاگ اور این اور بک میں تھوڑا پاز دینا پڑتا ہے، جبکہ اے ڈاگ، اے بک روانی سے بغیر کسی پاز کے ادا ہو جاتا ہے. آ اور این is used before a singular countable common noun to represent as an example of a class. کسی بھی کلاس یا گروپ کی نمائندگی کرنے کے لیے واحد قابل شمار کامن ناؤن سے پہلے آ یا این لگاتے ہیں، جیسے a fly is an insect، مکھی ایک کیڑا ہے. an elephant has a long trunk، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. a teacher plays a vital role in the moral training of students، استاد طلبہ کی اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آ اور این is used before an adjective that is followed by a noun. ایسے ایڈجیکٹو سے پہلے بھی آ یا این لگاتے ہیں جس کے بعد کوئی ناؤن موجود ہو. مثلا he is an intelligent student، اعجاز is an able doctor، بشرا is a wise lady. آپ نے دیکھا کہ ان فقرات میں انٹیلیجنٹ، ایبل اور وائز ایڈجیکٹوز ہیں، اور چونکہ ان کے بعد ناؤنز موجود ہیں اس لیے ان ایڈجیکٹو سے پہلے آ اور این استعمال ہوئے ہیں. انٹیلیجنٹ اور ایبل چونکہ وال ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ان سے پہلے این لگا، جبکہ وائز کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے آ لگا. Now we discuss where a or an is not used. Before plural nouns, for example, boys, books, teachers. Before nouns considered uncountable in English. ایسے ناؤنس جو uncountable شمار کیے جاتے ہیں، یعنی وہ ناؤنس جنہیں گنا نہیں جاتا. For example, news, advice, information, luggage.
Before material and abstract nouns, for example, wood, gold, silver, cotton, love, rest, beauty, pain. Before an adjective that is not followed by a noun. ایسے ایڈجیکٹو سے پہلے جس کے بعد کوئی ناؤن نہ ہو، جیسے she is proud، وہ مغرور ہے. You are extravagant، تم فضول خرچ ہو. He is blind، وہ اندھا ہے. ان سینٹینسز میں پراؤڈ، ایکسٹراویگینٹ اور بلائنڈ ایڈجیکٹیوز ہیں، اور ان کے بعد چونکہ ناؤنز موجود نہیں، اس لیے ان سے پہلے آ یا این استعمال نہیں ہوئی.